آج ہمارے خطبہ کا موضوع ہے جمعہ کی فضیلت و عظمت اور اہم آداب۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ بابرکت ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی توفیق بخشی، ہمارے لیے خیر و بھلائی کی راہیں سہل فرما دی اور نیک اعمال پر بے انتہا اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا، ان حرکات کے ارتکاب سے منع فرمایا جو نیک اعمال کو باطل کر دے یا اس کے ثواب میں کمی کر دے۔ میں اللہ تعالیٰ کا حمد و شکر بجا لاتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے افضل رسول ہیں۔ اللہ کی بے انتہا رحمت و سلامتی نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر جو آپ کے اوامر کو بجا لانے والے اور منہیات سے اجتناب کرنے والے تھے۔ اما بعد، لوگوں ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں، اس کی نگہبانی کا خیال کریں، اس کی بخشش و جنت کی طرف دوڑ پڑیں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی، فلاح و بہبود، ہدایت اور کامیابی ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ رب کریم نے ساری امتوں کے مابین اس امت کو جمعہ جیسا بابرکت دن عطا فرمایا۔ یہود و نصارہ کو اس کی توفیق نہ ملی تاکہ بروز جمعہ بندے مشروع عبادت بجا لانے میں ایک دوسرے سے باہم مقابلہ کریں، اس کی ادائیگی پر گناہوں کی معافی، نیکیوں میں زیادتی اور درجات کی بلندی کا وعدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخر میں آئے، بروز قیامت سب سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہود و نصارہ کو ہم سے قبل کتاب ملی، جمعہ ان پر فرض کیا گیا لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی۔ اس کتاب میں اہل کتاب اس میں ہمارے تابع ہیں، یہودیوں کے لیے سنیچر اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن متعین ہوا۔ بھائیو، اللہ کی اس ہدایت پر ہم لوگ شکر بجا لائیں اور نیک اعمال بجا لانے میں باہم ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، نماز جمعہ کے لیے آنے میں جلدی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جلدی اور تاخیر سے آنے کے سبب اجر میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ کوئی بھی عقل مند دنیاوی اعتبار سے تھوڑے پر راضی نہیں تو اجر و ثواب میں تھوڑے پر کیسے راضی ہوتا ہے، جس کے سبب وہ دائمی آرام حاصل کرے گا۔ جمعہ کے بڑے فضائل وارد ہیں، ان میں سے 12 فضائل پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، جمعہ کا دن نہایت بابرکت، قبولیت دعا کا دن اور قیامت کے روز بطور گواہ ہوگا۔ طبرانی نے اوسط میں صحیح سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی گئی، اسے جبریل علیہ السلام اپنی ہتھیلی میں سفید آئینہ کی طرح لے کر تشریف لائے، درمیان آئینہ میں سیاہ نقطہ تھا۔ آپ نے فرمایا، جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ جمعہ ہے، آپ کا رب آپ کو بطور تحفہ پیش کر رہا ہے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید ہو اور اس میں آپ لوگوں کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ آپ اول ہوں گے اور یہود و نصارہ آپ کے بعد، اور اس میں ایک گھڑی ہے، یعنی جمعہ کے دن جو کوئی اس میں اللہ سے کچھ مانگے گا یا کسی برائی و مصیبت کو دور کرنے کی التجا کرے گا تو اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ جمعہ کے روز قبولیت دعا کی گھڑی کی بابت علماء کے کئی اقوال ہیں، ان میں سے صحیح احادیث کی روشنی میں 2 قول زیادہ صحیح ہے۔ پہلا، امام کے بیٹھنے سے اختتام نماز تک، دوسرا بعد عصر سے غروب آفتاب تک۔ دوسری فضیلت، جمعہ افضل ایام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں جنت میں داخل ہوئے اور اسی میں نکالے گئے، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ مسلم شریف۔ تیسری فضیلت، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام انفرادی طور پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز اور اس کی رات کو مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو اس کی تعمیل کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ سفارشی ہوں گا۔ بیہقی حسن سند کے ساتھ۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے درود شریف کے 39 فائدے ذکر کیے ہیں، ان میں سے اللہ کے حکم کی بجاوری ہے، ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمتوں کا نزول، 10 نیکی کا حصول اور 10 برائی کا مٹنا اور 10 درجات کا بلند ہونا ہے۔ درود شریف دعا قبول کرانے کی سیڑھی ہے، اس کے بغیر دعا آسمان و زمین کے مابین لٹکتی رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہے، بالخصوص اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والی دعا کا پڑھنا۔ درود کا اہتمام گناہوں کی بخشش، ہم و غم کا ازالہ، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا سبب ہے۔ درود کے سبب اللہ کا درود پڑھنے والے کے لیے ذکر خیر کرنا اور فرشتوں کا اس کے حق میں دعا کرنا ثابت ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہتا ہے، آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ وہ مجلس جس میں ذکر الہی اور درود شریف کا اہتمام ہو نہایت پاکیزہ مجلس ہے، جو قیامت کے دن وبال جان نہ ہوگی۔ درود کا اہتمام فقر و فاقہ دور کرنے کا
سبب ہے۔ درود پڑھنے والا بخیل نہیں ورنہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ درود پڑھنے والا جنت کا راستہ، درود نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ درود پڑھنا پل صراط پر ثابت قدمی کا سبب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جمعہ کی چوتھی فضیلت، نماز جمعہ کی ادائیگی اسلام کا اہم ترین فرض ہے۔ جو اسے تساہلی کے سبب ترک کر دیتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، مسلم شریف۔ پانچویں فضیلت، جمعہ کے روز صدقہ عام ایام میں صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ ابن القیم نے فرمایا ہفتے کے عام ایام کے مقابلے میں جمعہ کو صدقہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے عام ماہ کے مقابلے میں رمضان میں صدقہ کرنا۔ اس پر کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث دلالت کرتی ہے۔ نمبر 6، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کے سامنے جلوہ افروز ہوگا۔ اللہ کا فرمان سورہ قاف میں ولدینا مزید، جنت کے سوا مزید ایک چیز ہے۔ اس کی تفسیر میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جلوہ افروز ہوگا اور اپنا دیدار کرائے گا۔ نمبر 7، ہفتے کی عید ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن اللہ نے مسلمانوں کی عید بنائی ہے، جو نماز جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کر لے، ابن ماجہ۔ نمبر 8، جمعہ میں گناہوں کی بے حد معافی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نہا دھو کر پاک و صاف کپڑے پہن کر تیل یا خوشبو لگا کر جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آئے اور کسی کو اس کی اپنی جگہ سے نہ ہٹائے، نہ کسی کی گردن پھلانگے، اور پھر جس قدر ہو سکے نفل نماز پڑھ کر خطبہ کے وقت نہایت خاموشی سے بیٹھا رہے تو اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو پچھلے جمعے سے اس جمعے تک سرزد ہوئے، اور مزید 3 دن کے یعنی کل 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ابو داؤد شریف۔ نمبر 9، جمعہ کے لیے چلنا، ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح نہا دھو کر سویرے ہی پیدل چلے اور جلد مسجد کو پہنچ جائے اور امام سے قریب ہو کر بیٹھے، خطبے کو مکمل توجہ اور کان لگا کر سنے اور کوئی لغو کام نہ کرے تو اس کو ہر قدم چلنے کے عوض سال بھر کے روزوں اور سال بھر تمام راتوں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، ترمذی، ابو داؤد۔ اللہ اکبر، ہر قدم پر سال بھر کے روزے اور تہجد کا ثواب، ان تحفوں کو قبول کرنے والے کہاں ہیں؟ اجر و ثواب کو بٹورنے والے کہاں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ 10ویں فضیلت، جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت پر آئندہ جمعہ تک ایک دوسری روایت کی روشنی میں اس کے اور خانہ کعبہ تک نور کا چمکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو 2 جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور چمکتا رہتا ہے، مستدرک حاکم اور ترمذی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے جمعہ کی رات کو سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس کے اور خانہ کعبہ کے مابین روشنی کر دی جاتی ہے۔ ان احادیث کا مقصود یہ ہے کہ وہ نور اس کے لیے بھلائیوں کی رہنمائی اور برائیوں سے بچاؤ کا باعث ہوگا۔ 11ویں فضیلت، جہنم کی آگ ہر روز سلگائی جاتی ہے، تیز کی جاتی ہے سوائے جمعہ کے اس عظیم دن کے شرف و تعظیم میں۔ نمبر 12، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو وفات پانا حسن خاتمہ کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب کو عذاب قبر سے مأمون کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلم یعنی صاحب عقیدہ صحیحہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مر جائے تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ مسند احمد، ترمذی۔ بھائیو، جمعہ کے چند فضائل ذکر کیے گئے، ہر مسلمان اس کا اہتمام کرے، بالخصوص نماز جمعہ کے لیے آنے میں تاخیر یا تساہلی کا مظاہرہ نہ کرے۔ جو سویرے آ کر نماز کا منتظر ہوتا ہے اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ جب خطبے کا آغاز ہو تو خاموش رہیں اور خطبہ سنیں۔ اگر کوئی شخص اثناء خطبہ گفتگو کرتا ہے یا کسی سے خاموش رہنے کی تلقین بھی کرتا ہے تو اس نے لغو کام کیا، اور جس نے لغو کیا اسے جمعہ کا ثواب نہیں ملا، ترمذی۔ یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ مسجد میں تاخیر سے آتے ہوئے آگے بیٹھنے کے لیے ہرگز کسی کی گردن نہ پھلانگیں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ آپ نے خطبے کے دوران ایک شخص کو دیکھا جو لوگوں کی گردن پھلانگتے ہوئے آ رہا تھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور آنے میں تاخیر کر دی، مسلم شریف۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خطبہ جمعہ کے دوران مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اسے مختصر انداز میں 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، آپ خطبہ فرما رہے تھے، وہ آ کر بیٹھ گیا، 2 رکعت ادا نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اے فلاں تم نے نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھ کھڑے ہو اور 2 رکعت نماز ادا کر۔ نیز آپ نے
نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو ہلکی 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ مسلم شریف۔ دوستو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز جمعہ کی مکمل 1 رکعت پا لیتا ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ دوسری رکعت مکمل کرے گا اور اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی امام کے ساتھ 1 رکعت سے کم پائے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد 4 رکعت نماز ظہر ادا کرے گا۔ بخاری، مسلم، طبرانی، بیہقی۔ نماز جمعہ سے قبل سنت مؤکدہ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ بندہ مسلم داخلہ مسجد ادا کرے، پھر حسب توفیق نوافل جتنی چاہے پڑھے، لیکن بعد میں کم از کم 2 رکعت پڑھے یا پھر 4 اور افضل 6 رکعت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جمعہ کے اہتمام کی توفیق مرحمت فرمائے، نیک اعمال بجا لانے والا بنائے اور اس روز درود شریف اور دعا کے اہتمام کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد۔